اور مزید ان کا مقام اور مرتبے کا عالم ہم تو صاحب نسبت لوگ ہیں. حضور غوث پاک جیسی ہستی وہ ان کے مقلد ہیں فقہ میں. حضور غوث پاک فقہ میں امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں رب کا دیدار نصیب ہوا. لیکن اس بات کو سمجھے، نظریہ علیہ سنت یہ ہے کہ اگر کسی کو خواب میں رب کا دیدار ہو تو وہ مجسم چیز نہیں دیکھتا. کسی کو خواب میں دیکھتا ہے تو ایک جسم نظر آتا ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. اگر اسے مجسم یوں مقید کر دیا جائے تو پھر انسان ایک خاکہ لے کر اپنے ذہن میں لیے کرتا ہے. تو مجسم صورت میں نہیں، وہ دل کی کیفیت کا انعام ہے، ایک نام ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں رب کی زیارت ہوئی. میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا کوئی ایسا عمل بتا میں وہ عمل کروں تو راضی ہو جائے، یا میرے علاوہ بھی کوئی وہ عمل کرے تو راضی ہو جائے. بڑی نکتے کی بات ہے. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے فرمایا احمد قرآن کی تلاوت کیا کر میں راضی ہو جاؤں گا. آپ نے سوال کیا مولا اگر سمجھ کے پڑھوں تب راضی ہوگا یا بغیر سمجھے پڑھوں تب بھی راضی ہو جائے گا؟ فرمایا کوئی سمجھ کے پڑھے قرآن تب بھی راضی ہو، کوئی نہ سمجھ کے پڑھے تب بھی راضی ہو. تو یہ قرآن ایسی بابرکت کتاب ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھو تو پھر بھی نور و نلا ہو، اگر سمجھ کے نہ پڑھا جائے اسی طرح اس کی تلاوت کی جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. تو قرآن کے 5 حقوق: پہلا حق قرآن پر ایمان لانا، دوسرا قرآن کا حق جو ہمارے اوپر ہے وہ اس کی تلاوت کرنا، تیسرا حق قرآن کو سمجھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ صبح اٹھو تو 3 سرخ اونٹ تمہیں مل جائے؟ اب صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنی بڑی دولت وہ مفت میں ملے کون نہیں چاہتا؟ اس وقت سرخ اونٹ یہ بہت بڑی دولت تصور کی جاتی تھی. آج کسی کے دروازے پہ مہنگی ترین گاڑی کھڑی ہو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کسی امیر کبیر آدمی کا گھر ہے. اس دور میں جس گھر میں ایک سرخ اونٹ بندہ ہوتا تھا پتہ چل جاتا تھا یہ بڑے امیر کبیر کسی صحابی کا گھر ہے، کسی شخص کا گھر ہے. اسی لیے اس دور میں آپ سیرت کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں. کسی مہم کے لیے جب کوئی انعام مقرر کیا جاتا تھا تو کہا جاتا تھا اتنے سرخ اونٹ انعام دیے جائیں گے جو شخص یہ مہم سر کرے گا، اتنے اونٹ سرخ اونٹوں سے انعام دیے جائیں گے. تو حضور نے فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ صبح اٹھو تو تمہیں 3 سرخ اونٹ مل جائیں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اگر یہ دولت مفت ملے تو کون نہیں چاہتا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح اٹھ کر قرآن کی 3 آیات سیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، بس یہ سمجھو کہ اس نے اس سے بھی 3 سرخ اونٹوں سے بڑی دولت حاصل کر لی ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کی 3 آیات سیکھ لیتا ہے 100 رکعت نماز نفل سے اسے زیادہ ثواب ملتا ہے. اور جو فقہ کا ایک مسئلہ سیکھے، ایک مسئلہ، حضور نے فرمایا 1000 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے. زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان توائی کے لیے جبڑے کھول سکتا ہے، ہواؤں کے رخ بدل سکتے ہیں، سمندروں کے پانی خوش ہو سکتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی کی زبان سے نکلی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی. تو جو شخص صرف قرآن کی 3 آیات سمجھ لے حضور فرماتے ہیں 100 رکعت نماز نفل سے زیادہ ثواب ہے. تو قرآن کا پہلا حق قرآن پر ایمان لانا، قرآن کا دوسرا حق قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کا تیسرا حق قرآن کو سمجھنا، اور قرآن کا چوتھا حق قرآن پہ عمل کرنا ہے، اور 5واں حق قرآن کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ 5 حق ہیں. ماشاءاللہ کیونکہ قاری صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جناب کو خوش آمدید بھی کر دوں اور مشکور ہوں کہ اپنی مصروفیات میں سے انہوں نے کچھ وقت ہمیں دیا. اللہ تعالیٰ
ان کے علم و عمل اور عمر میں برکت نصیب کرنا۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کے 5 حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ قاری صاحب کے ساتھ کمران صاحب تشریف لائے، میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بارگاہ نبوی میں عقیدتوں کے پھول پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تمامی امام محمد کے ساتھ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خوف محشر کا ہے نہ کوئی خطر رکھتے ہیں، سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں، اور تم میں طاقت ہو تو پھر آ کے ڈبو دو لہرو، کملی والے میری کشتی پہ نظر رکھتے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ زندگی یاد مدینہ گزاری، ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری، ساری مل کے پڑھیے زندگی یاد مدینہ میں گزاری، ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری، ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری، ساری اور دیکھ کر خلد بری دل نے کہا یہ فوراً کہ کس نے تصویر مدینے کی اتاری، ساری کس نے تصویر مدینے کی اتاری، ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری، ساری اور خلق تو جرم کرے اور خدا فضل کرے، اور خلق تو جرم کرے اور خدا فضل کرے، سچ تو یوں ہے کہ یہ خاطر ہے تمہاری
بڑی زندگی یاد مدینہ گزاری، ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری، اور آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشیدہ بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری، بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری۔ ماشاءاللہ بڑے دل نشین انداز میں بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عطیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ قبلہ قاری صاحب پوچھ رہے تھے اشتیاق صاحب سے کہ بچے نے قرآن پاک کس انداز سے سنایا، اور انہوں نے کہا کہ آپ قاری صاحب سے پوچھ لیں۔ اب میں کیا بتاؤں، یہاں جو ہمارے مقتدی حضرات ہیں آپ ان سے پوچھیں تو ہر بندے کے زبان پہ تعریفیں سنی ہے، اور یقین جانیں کہ ہماری توقع سے بڑھ کر ان کی عمر دیکھیں، اور پھر حضرت اس گاؤں میں صرف نماز پڑھانا بڑا مشکل ہے، قرآن سنانا یہ تو بڑے کمال ہے، بہت کمال ہے۔ تو بڑے اچھے انداز سے انہوں نے قرآن پاک سنایا، تو میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ جتنے بھی اہل سنت کے ادارے ہیں، قاری ظفر صاحب اور قاری اسحاق صاحب یہ بھی ادارہ چلا رہے ہیں، اور اپنے اس گاؤں کے کافی سارے بچے قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، کچھ حفظ قرآن کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اداروں کو بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ یہاں تشریف لائے، میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ زیادہ وقت نہیں، کیونکہ آپ کی بھی مصروفیات ہوگی، آج کی رات ہو سکتا ہے 2-3 پروگرام ہوں۔ میں صرف ایک سامعین کے حوالے سے بات عرض کر کے پھر مائک آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب خطیب وہ تقریر کرتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ تقریر کی نہیں جاتی، کروائی جاتی ہے۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، اپنا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ میں اپنے اس منگال کے جو ماحول ہے وہ ان کی آنکھیں بند ہے یا کھلی ہے۔ حضرت آپ یقین جانیں کہ آپ کے ایک ایک جملے کو یہ بڑی غور سے سنیں گے، لیکن شاید آپ کو وہ ماحول جو آپ کو دوسری محافل میں ملتا ہے وہ نہ ملے، کہ خطیب کا جملہ مکمل نہیں ہوتا، ناز خان کا مصرع مکمل نہیں ہوتا تو سبحان اللہ کی جو صدائیں اور پوری مسجد گونج اٹھتی ہے، شاید وہ یہاں آپ کو ماحول نہ ملے کیونکہ ان کا وہ مزاج نہیں۔ لیکن آپ اس سے یہ نہ سمجھنا کہ شاید یہ لوگ سو گئے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ان کی آنکھیں کھلی ہے یا بند ہے، ایک ایک جملہ یہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں گے، اور اس میں کل بڑی بحث ہوگی۔ ہاں یہ بھی آپ بالکل ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو لیکن آپ لوگ یہ نہیں کہہ دینا کہ اب قاری صاحب نے یہ کہہ دیا تو ہماری چھٹی ہوگی، نہیں، قاری صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ جب بھی یہ کوئی قرآن کی تلاوت کریں گے، کوئی شعر پڑھیں گے، کوئی آپ کو لطف آئے گا تو آپ نے سبحان اللہ کہہ کے داد بھی دینی ہے اور اپنی بیداری کا ثبوت بھی دینا ہے۔ تو میں اب بسط احترام ملتمس ہوں، دل تو چاہتا تھا کہ قاری صاحبان میں ان کی نعت بھی، لیکن کیونکہ قاری صاحب کی اپنی مصروفیات ہیں تو میں بسط احترام ملتمس ہوں کہ جناب آپ تشریف لائیں اور اپنے ارشادات فکر سے ہمارے دلوں کو معزوز فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔
البقاء والرفعة والأولى والعظمة والكبرياء والصلاة والسلام على عبده المصطفى خاتم الأنبياء إمام الأتقياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الخنين الكريم تمام آپ درود پاک اللہم صلی وسلم کتنی دیر بیان کریں اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ساری عمر دی اے ہو کمائی ساری عمر دی اے ہو کمائی جگ چھڈ کے سارا سونے نال لائی ساری عمر دی اے ہو کمائی ساری عمر دی میں کچھ بھی نہیں ساں لجپال میرے میں کچھ بھی نہیں ساں لجپال میرے تسی جان دے ہو جن حال میرے تسی جان دے ہو جن حال میرے تسی جان دے ہو جن حال میرے جگ چھڈ کے سارا تساں نال لائی ساری عمر دی اے ہو سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا سر تاج تاراں دا جھکدا میں ویکھیا سر تاج تاراں دا جھکدا میں ویکھیا ود بادشاہی تو ود بادشاہی تو تیری گدائی ساری عمر دی اے ہو کامل ست کریم میزبان مکرم جناب محترم المقام جناب محمد اشتیاق صاحب
زید شرفکم العالی اور ان کے بزم مخدوم اہل سنہ حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد ظفر اقبال صاحب زید شرفکم العالی اور دیگر حضرات علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، برادران اسلام، عزیز محترم جناب حافظ محمد مدثر صاحب اور دیگر بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ سارے لوگ قابل صد تبریک ہیں، قابل صد تحسین ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے زندگی میں ایک بار پھر اس خدائے لم یزل کے کلام سے اپنے کانوں کو آشنا کرنے اور اپنے دلوں کے اندر رب کے کلام کو سن کر رس گھولنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ دوستان گرامی قدر، یقیناً ہر بندہ عزت کا متلاشی ہے، کوئی امیر ہو یا غریب ہو، کوئی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہو یا فٹ پاتھ پر بیٹھ کر ٹکے ٹکے کا محتاج ہو، ہر بندہ عزت کا متلاشی ہے۔ بولیے، ہر بندہ عزت کا متلاشی ہے۔ عزت کے حصول کے لیے یہ جہان کے سارے باپڑ بیلے جاتے ہیں، جہان کے اندر جتنے جتن کیے جاتے ہیں، محنتیں کی جاتی ہیں، فقط عزت کے حصول کے لیے۔ میرے دوستو، عزت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ دنیا کے اندر رہے تو وارے نہارے رہیں۔ عزت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ دنیا کے اندر رہے تو لوگ سیلوٹ کریں۔ عزت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ لوگ دنیا کے اندر بندے کو مقام دیں۔ عزت اس چیز کا نام ہے کہ بندہ زندہ رہے تب بھی عزت سے، مرے تو تب بھی عزت سے، یعنی ایسی عزت جو دنیا کے اندر بھی قائم رہے اور قبر اور حشر کے اندر بھی سلامت رہے۔ حقیقت میں بندہ مومن کی یہ عزت جس کو دوام حاصل ہے اور جو زندہ باد عزت ہے وہ یہ ہوتی ہے۔ میرے دوستو، جہان کے اندر کئی عزتیں آپ دیکھتے ہیں، لیکن وہ عزتیں دنیا سے جانے کے ساتھ معطل ہو جاتی ہیں۔ مثلا میں سوال کرتا ہوں، ایک آدمی اگر آرمی کے اندر جنرل ہے، اس بندے کی عزت ہے یا کوئی نہ؟ بولیے۔ میرے دوستو، ہر بندے کی عزت ہے۔ یہی وجہ ہے دوستان گرامی قدر، عزت دار بندہ وہ ہے جس بندے کو لوگ چاہیں، جسے دنیا والے سلام کریں، جسے دنیا والے عزت دیں، وہ مقام والا ہے، وہ عزت والا ہے۔ لیکن میرے بھائی، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں حضور کے ہاں کون بندہ عزت والا ہے؟ میرے تیرے نبی کریم کا اعلان سنیے، فرمایا، لوگوں، من تعلم القرآن علمہ، لوگوں جو خود بھی قرآن پڑھے، دنیا کو قرآن کا علم پڑھائے، وہ نبی کی نظر میں عزتوں والا ہے۔ جو خود بھی قرآن پڑھے، دنیا کو بھی قرآن پڑھائے۔ میرے بھائی، میرے دوست، یہی وجہ ہے جب ہم نے دیکھا، نظارہ کیا، آج مثلا لیلۃ القدر والی انتہائی معزز و مکرم رات ہے۔ میرے دوستو، اس رات کے آنے کی عزت بھی تمہارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، فرمایا، لوگوں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، او لوگوں، لیلۃ القدر والی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنے مہینوں سے بہتر؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میرے دل میں سوال آیا، یا رب العالمین، ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جواب ملا، فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ
رات عظمتوں والی ویسے نہیں بنی، مقدروں والی ویسے نہیں بنی، شانوں والی ویسے نہیں بنی، بلکہ اس کے عزت والا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں رب کا لجپال قرآن نازل ہوا ہے۔ ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے میرے دوست، ادھر ماہ رمضان کا چاند افق پر طلوع ہوا، ادھر میرے نبی کریم کی حدیث پاک بولی، فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ اے دنیا والوں، جو ہی ماہ رمضان آتا ہے اللہ تعالی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیریں لگا دی جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک یہ فرمایا لوگوں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لوگوں یہ مبارک مہینہ وہ عزت ماہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر خدا کا قرآن نازل ہوا ہے۔ اب دو باتیں میں نے عرض کی، جس مہینے میں اللہ کا قرآن نازل ہوا وہ مہینہ بھی عظمتوں والا بن گیا، جس رات میں اللہ تعالیٰ کا کلام اترا وہ رات ہزار مہینوں سے بہتر بن گئی۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے میرے ویر، میں اور سارے جتنے مجمع میں دنیا بیٹھی ہے سارے ظاہراً چہرے مورے سے ایک جیسے ہیں، لیکن جس بندے کے سینے میں رب کا قرآن ہوگا وہ بندہ اس جہان میں بھی عزت والا ہوگا، قبر میں چلا جائے گا تب بھی عزت والا ہوگا، اگر حشر میں چلا جائے گا بولیے تب بھی عزت والا۔ کوئی بندہ جنرل بن جائے، کرنل بن جائے، میجر بن جائے، عزت والا ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ عزت دنیا تک محدود رہے گی۔ بندہ قبر کے اندر چلا جائے عزت ختم ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ ملائکہ قبر میں اٹھائیں گے، اٹھا کر یہ نہیں کہیں گے جنرل صاحب ہمارے سوالوں کا جواب دو، یہ نہیں کہا جائے گا کرنل صاحب ہمارے سوالوں کا جواب دو، لیکن خدا کی قسم آمنہ کے لال کا فرمان سنیے، حضور نے فرمایا کوئی حافظ قرآن قبر میں مر کر جاتا ہے، ملائکہ آتے ہیں تو کہتے ہیں بازو سے اٹھاتے وقت کہتے ہیں یا حامل قرآن، قرآن یاد کرنے والے، قرآن کو سینے سے لگانے والے، صبح و شام صبح قرآن کو پڑھنے والے، ذرا اٹھ تو صحیح ہمارے سوالوں کا جواب دے۔ یہ کہا جائے گا یا حامل القرآن، اے قرآن پڑھنے والے ذرا اٹھو ہمارے سوالوں کا جواب دو۔ جنرل صاحب کو یہ جنرل صاحب نہیں کہا جائے گا۔ ایمان سے بتائیے عزت دونوں جہانوں میں کون سی باقی رہی؟ قرآن نے جو عزت دی وہ دونوں جہانوں میں۔ حشر میں بندہ چلا جائے گا میرے دوستو، یہاں قرآن کا حافظ بندہ اگر کسی بڑے قاری کے سامنے کھڑا ہو جائے، اسے بڑا قاری کے بیٹا قرآن سناؤ، اس کے دل میں خوف آئے گا یہ مجھ سے بڑا عالم ہے، یہ مجھ سے بڑا قاری ہے، یہ مجھ سے بڑا حافظ ہے۔ لیکن لوگوں وہ منظر کتنا کمال ہوگا، عزت والا منظر کتنا پرکیف ہوگا جب حشر والے دن میرا پروردگار بندے کو محشر کی کچہری میں کھڑا فرمائے گا اور فرمائے گا اے بندے ذرا مجھے قرآن سنا۔ بندہ کہے گا مالک تو رب ہے میں محبوب ہوں، یا اللہ تو میرا خالق ہے میں مخلوق ہوں، یا اللہ میں تو لوگوں کے سامنے پڑھنے سے ذرا کنی کتراتا تھا، مالک تو میرا پروردگار ہے، تجھے قرآن سنانا میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ میرا پروردگار فرمائے گا سناؤ نا۔ جب بندہ قرآن پڑھے گا دوستو انسان تیزی
तेजी से कुरान पढ़ेगा कि कुरान पढ़ा जाए, लेकिन मेरा रब फरमाएगा तेजी से ना पढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, आराम आराम से पढ़ो। अल्लाह फरमाएगा इकरा वर्तके वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया। मेरे बंदे ठहर ठहर कर कुरान पढ़, रुक रुक कर कुरान पढ़। जिस तरह तुम दुनिया में कुरान पढ़ता था यूं ही कुरान पढ़ता जा। या अल्लाह मिलेगा क्या? फरमाया जाएगा ऐ आने वाले जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा। मियां साहब ने बड़े कमाल की बात की। आप फरमाते हैं लोगों एक कुरान नूरानी शीशा, एक कुरान नूरानी शीशा, ते हक दी राह दिखावे, जो पढ़े सुनो अमल कमावे, ते सिद्धा जन्नत जावे। शब्दा मत्ता ते ज़ेरा ज़बरा, ते विच कुरान ते आया। नहीं पढ़ते हाय काश जहाँ हमें बड़े बड़े सेंटेंस याद होते हैं, जहाँ हमें दुनिया के बहुत बड़े साइंसी फार्मूले याद होते हैं, जहाँ हमें दुनिया की बहुत बड़ी एजुकेशन हासिल है, वहाँ हमें कुरान की एक सूरह मुल्क भी याद हो जाती। मेरे हुजूर ने फरमाया मेरी बड़ी हसरत है कि मेरा हर उम्मती सूरह मुल्क का हाफिज होता। हुजूर ने क्या फरमाया? सूरह मुल्क का हाफिज होता। हुजूर की तमन्ना है, मेरे नबी की ये हसरत है कि हर बंदे का सीना सूरह मुल्क से आबाद होता। मैं हाथ नहीं उठवा रहा, मैं आपसे दोस्तों नारेबाजी नहीं करवा रहा, लेकिन अपने गरीबान में खुद झांकिए हम में से कितने लोग हैं जिनको सूरह मुल्क याद है। हुजूर ने फरमाया अगर मेरा उम्मती हर उम्मती सूरह मुल्क याद करे तो नबी की आंखें ठंडी हो जाएं। लेकिन हम चूंकि तवज्जो नहीं देते। लेकिन गौर रखिए मेरे भाई मेरे दोस्त, याद रखिए फार्मूला ये है, अगर बंदा दुनिया की तालीम पढ़ेगा मिस्टर बन जाएगा, बाबू बन जाएगा, बंदा दुनिया का इंतहाई इज्जतमान बंदा बन जाएगा। लेकिन अगर बंदा कुरान का इल्म पढ़ेगा कोई बाबा फरीद बनेगा, कोई ताली हुजवेरी बनेगा, और कोई वो इज्जत बनेगा जिनको सैयदना मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहा जाता है। जिन्होंने दुनिया पढ़ी है उनमें एक बंदे का नाम है हुमायूं। दोस्ताने गिरामी का तुम चले जाओ ना दिल्ली की दुनिया पर हुमायूं की कब्र भी देखिए, और दूसरी जानिब जिसने कुरान पढ़ा उसका नाम है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। लोगों छोटी जाता है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की कब्र पर दोनों हाथों से सलाम कर रहा, लेकिन उधर हुमायूं की कब्र के रोए भी रो रहे हैं। किनके साथ लगे? कोई आता है, कोई नहीं आता। अगर कोई आता भी है तो पिकनिक करने के लिए आता है। लाहौर में चले जाएं दरियाए रावी है तो साने ग्रामी का दरियाए रावी के एक किनारे पर जहांगीर आलमगीर रह रहा है, और दूसरे जानिब तेरे मेरे लिए वो इज्जत मोहब्बत ताली हुजवेरी है। कोई बंदा लाहौर में जाए दाता साहब के दरबार पर ना जाए ये कभी नहीं होता, लेकिन उधर जहांगीर आलमगीर के मकबरे पर कोई नहीं जाता। पता चला लोगों जिन शाहाना इज्जतें दुनिया ने दी है आज उनकी इज्जतें खाक में मिल गई, लेकिन जिन्हें कुरान ने इज्जत दी वो आज भी जिंदा जावेद है। वो इज्जत बोलो जिंदा है, वो इज्जत जिंदा जावेद है। मेरे भाई मेरे दोस्त, यही
بات تو ہم نے ساری دنیا کے اندر دیکھی سنی بھالی، میرے نبی کریم کے مت والے جنہوں نے اللہ کے قرآن کو عزت دی، وہ خود بھی عزت والے بنے، وہ مقام والے بنے۔ پاک پتن کے اندر حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ سرکار کا ورود ہوا، وہاں پر جلوہ گر تھے۔ ایک آدمی دوڑ کر آیا، آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا حضور والا یہاں پاک پتن کے اندر دنیا نعرے لگا رہی ہے، نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ اب میں سے جو لوگ پاک پتن شریف میں گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ وہاں یہ نعرہ لگتا ہے حاجی خواجہ قطب فرید۔ ایک آدمی پڑھ کر آگے آیا، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر کہنے لگا حضور والا مجھے فرمائیے یہ جو نعرہ لگ رہا اس نعرے کا ثبوت کہیں قرآن میں مل جائے یا حدیث میں مل جائے۔ آپ نے فرمایا اے آنے والے قرآن پڑھ، قرآن میں اس نعرے کا جواب تجھے مل جائے گا۔ وہ کہنے لگا حضور والا میں نے کتنی بار قرآن پڑھا لیکن مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ فرمایا تعصب کی عینک اتار کر پڑھو، جواب قرآن میں مل جائے گا۔ کہنے لگا جناب بڑی بار قرآن پڑھا ہے سمجھ نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا اب میری زبان سے سن، آپ نے فرمایا رب کا قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا قرآن کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرے نام کے ڈنکے بجاؤ میں تمہارے نام کے نکارے بجاؤں گا، تم اللہ اللہ کر کے میری الوہیت کے نکارے بجاؤ، میں بندہ بندہ کہہ کے تمہاری عبودیت کے نکارے بجاؤں گا۔ کہنے لگا حضور یہ نعرے تو یہ لوگ لگا رہے ہیں، رب تو نہیں لگا رہا۔ فرمایا غور کر، ربی نے فرمایا ہے میں قرآن کی حفاظت کرتا ہوں۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن ہے، قرآن کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں۔ فرمایا رب نے قرآن ہاتھوں میں نہیں پکڑا ہوا، حفاظت بھی خدا کروا رہا، مخلوق سے کروا رہا، لوگوں سے حفاظت کروا رہا۔ زبان خلق نکارہ ہے خدا، مخلوق کی زبان خدا کا نکارہ ہوتی ہے۔ فرمایا یہ مخلوق سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے نعرے لگوا رہا جو قرآن والے بنے ہیں۔ اسی لیے کسی صاحب دل نے بڑی سونی بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ مل کر کہہ دو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اے قول خدا فرمان نبی فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اے قول خدا فرمان نبی فرمان نہ بدلا دوستان گرامی قدریے قرآن عزتیں لے کر آیا، عزتیں دینے آیا، تجھے مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے ہم دنیا سے وابستہ ہو گئے، دنیا سے ہمارا لین دین ہے، لیکن میرے ویر جس نے کسی حد تک قرآن سے تعلق بنایا وہ کمال والا دونوں جہانوں میں بنا ہے۔ لاہور کی دھرتی ہے، شاہی مسجد کا بہت شاہی قلعہ ہے، اس کے سامنے شاہی مسجد ہے۔ دوستان گرامی قدر شاہی مسجد کے دروازے کے سامنے لکڑہارا لکڑیاں بیچنے والا کھوکھا لگا رکھا ہے،
لکڑیاں بیچتا ہے. انہی دنوں کے اندر ایک انتہائی چالاک عیسائی آدمی آیا. اس کے پاس انجیل کتاب ہے, عیسائیوں کی کتاب کا نام ہے انجیل. اس نے انجیل پر طرح طرح کیمیکل لگایا ہوا اور آیا مسجد شاہی مسجد کے سین میں آ کر کھڑا ہو گیا. کہنے لگا او مسلمانوں, میں اپنی کتاب لے کر آیا, تم اپنی کتاب لے آؤ. اے لوگوں, اگر تم سچے ہو تم بھی اپنے قرآن کو آگ میں جلا دو, میں بھی اپنی انجیل کو آگ کے اندر پھینکتا ہوں. جس کا مسلک سچا ہوگا اس کی کتاب بچ جائے گی, جو جھوٹا ہوگا اس کی کتاب جل جائے گی. وہ عیسائی ہے میرے دوستوں. اس نے ایک بار بھی ایک نعرہ لگایا, دوسری بار بھی اس نے گلا پھاڑ کر بات کی, لیکن ادھر کھوکھے والا وہ بوڑھا بابا سن رہا تھا, اس سے رہا نہ گیا. دوڑ کر آئے, لگے او شاطر انسان, مجھے یہ بتا تو انجیل کو آگ میں کیوں پھینک رہا, ہمیں قرآن کے آگ کے اندر پھینکنے کا کیوں کہہ رہا. فرمایا ہم تو قرآن کو اپنی پیٹھ بھی نہیں کرتے, ہم قرآن کو آگ میں کیسے جلائیں گے. اے ظالمہ, تو ایک کام کر, تو بھی اپنی کتاب کو سینے سے لگا, میں بھی اپنے قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں. تو بھی آگ میں چھلانگ لگا, میں بھی آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں. جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا, جو جھوٹا ہو جائے گا وہ جل جائے گا. اب مرتا کیا نہ کرتا, وہ انجیل کو سینے سے لگا کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا. چھوٹی سے دروازے سے نکلا تو ثانی گرامی کا وہ بوڑھا بابا کہنے لگا, او دنیا والوں, یہ قرآن ہے, قرآن جس کے سینے سے لگا ہو آگ اسے نہیں چھوٹی, ایمان سے بتاؤ جس انسان کے سینے کے اندر یہ قرآن ہوگا وہ بندہ کتنی عظمتوں والا ہوگا, وہ بندہ کتنے کمال والا ہوگا. جس انسان کے سینے کے اندر یہ 30 پارے ہوں گے, خدا کی قسموں سے جہنم کی آگ بھی چھوئے گی نہیں. حضور نے فرمایا ایک حافظ قرآن آدمی کو اللہ تعالی میدان محشر کی کچہری میں کھڑا فرمائے گا. اللہ فرمائے گا یہ تیرے رشتہ دار کھڑے ہیں, ایک بندہ نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 10 ایسے بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. رب فرمائے گا یہ تیرے رشتہ دار ہیں اور یہ جہنمی لوگوں کا ایک پورا ٹولہ ہے. اے حافظ قرآن, ہم تجھے اجازت دیتے ہیں, تو ان کی سفارش کرتا جا, تو سفارش کرتا جائے گا, ہم ان کو جنت میں ڈیرا دیتے جائیں گے. ایک حافظ قرآن کے کہنے پر, ایک حافظ قرآن کی سفارش پر 10 بندے جنت کے اندر چلے جائیں گے, اور وہ بھی ایسے جن پر جہنم لاگو ہو چکی ہوگی. اب ایمان سے دل پر ہاتھ رکھ کر بتا میرے ویر, قرآن بندے کو دونوں جہانوں میں عزت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ قرآن دونوں جہانوں کے اندر بندے کو مقام دیتا ہے. سمجھ آئے نہ آئے, فکر آئے نہ آئے, سوچ آئے نہ آئے, ذہن مقدر ان حفاظ کے, ذہن مقدر ان والدینوں کے جن والدینوں کے بچے حافظ قرآن بنے ہیں, قرآن کی محبت میں مالا مال ہوئے. ہمارے بچے کسی یونیورسٹی میں سے بھی اگر کئی پوزیشن لے لیں تو ثانی گرامی کا نوازے جائیں گے, لیکن اسی بچے کو عزت دی جائے گی, بچے کے گلے میں گولڈ میڈل ڈال دیا جائے گا, بچے کو کمپیوٹر انعام میں دے دیا جائے گا, بڑی عزت و توقیر کی جائے گی. لیکن اس بچے کے والدین کو یونیورسٹی کے اندر عزت سے نہیں نوازا جائے گا. لیکن آئیے حشر کی کچہری میں میرا پروردگار حافظ قرآن بندے کے والدین کو بلائے گا, بلا کر ان والدینوں کے سر پر عزت کا تاج سجائے گا. اتنا زیادہ روشن ہوگا کہ سورج اور چاند بھی شرما رہے ہوں گے. دنیا خیال کرے گی یا رب العالمین یہ نبی ہیں, فرمایا جائے گا یہ نبی نہیں ہے. یا اللہ یہ ولی ہیں, فرمایا جائے گا یہ ولی بھی نہیں ہے. یا رب العالمین یہ کون زکمات ہیں,
فرمایا جائے گا یہ وہی عزت مآب ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو قرآن کا خاتم بنایا تھا. یہ قرآن کے خاتم بنے تھے اور قرآن کے ساتھ ان کی محبت وابستہ تھی. انہوں نے قرآن کو عزت دی ہے. آج قرآن کی وجہ سے ہم نے ان کا بیڑا پار کر دیا ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آئیے آج سے آج انتہائی مقدس و مطہر رات ہے. اس رات کے رحمت بدامہ اوقات کے اندر اپنے بچوں کو قرآن کی جانب رغبت دینے کے لیے تہیہ کیجئے. اپنے بچوں کو حافظ بنائیے، اپنے بچوں کو قرآن کا عالم بنائیے. دوستان گرامی قدر، تمہیں یاد ہے سلیمان تحصیل دنیا کے اندر عزت والا ایک آدمی تھا، بد تدبیر آدمی تھا. ہماری حکومت کے اندر وہ گورنر تھا، گورنر پنجاب. لیکن جب مرا تو حالت کیا تھی کہ اس کا جنازہ پڑھایا گیا. جس آدمی نے، جس عالم نے ان کا جنازہ پڑھا، اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے. وہ چھپتا پھر رہا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ سلیمان تحصیل کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے. لیکن دوستانی گرامی قدر، ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت بابا خادم حسین رضوی. دوستانی گرامی قدر، یہ صاحب قرآن ہیں، قرآن سے محبت کرنے والا بندہ. اس کا جنازہ دنیا پڑھنے کے لیے گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ مینار پاکستان بھی رشک کر رہا ہے کہ یہ وہ مرد کلندر ہے کہ جس کا جنازہ کروڑوں لوگ پڑھنے کے لیے آئے. میرے دوستو، یہ فقط معیار ہوتا ہے کہ جو قرآن سے محبت کرنے والا ہو، مخلوق کی زبان سے اس کے ترانے پڑھواتا ہے. آئیے ہم بھی قرآن سے لگاؤ کیجئے. میں بارے دیگر اپنے عزیز محترم محمد مدثر کو، اس کے والدین کو، ان کے رشتہ دار قرابتدار اور جمیع خانوادے کے لوگوں کو عزت کا سلام کرتا ہوں کہ جنہیں میرے رب کی ذات نے یہ توقیر بخشی ہے. قرآن یاد کرنا آسان ہے، لیکن مجمع کے سامنے اس قرآن کو پڑھ کر سنانا بڑی مشکل بات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی، یہ عزت افزائی ہے اس بچے کی. یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ دوست قابل سب تحسین کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق بخشی ہے کہ آپ قرآن کو سنتے رہے. یہ بچہ قرآن سناتا رہا. خدائے لم یزل بڑے منگال گاؤں کے جتنے بھی مکین ہیں سب کو اپنی پاک جناب سے عزت عطا فرمائے اور دونوں جہانوں کے اندر کمال عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میری حاضری کو، آپ دوستوں کے آنے کو شرف کمال عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ قبلہ قاری صاحب نے بڑے خوبصورت پیغام عظمت قرآن اور عظمت حافظ قرآن کو ہمارے سامنے بیان کیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، حافظ صاحبان کی خدمت کے لیے اہل محلہ نے جس قدر بھی تعاون کیا، جس شاسن نے جس قدر بھی اس میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. میں حضرت علامہ مولانا فخر روی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے دست مبارک سے جو اہل محلہ نے یہاں حفاظ کی خدمت کی ہے وہ اپنے دست مبارک سے تقسیم فرمائیں. جناب حافظ مدثر صاحب. حافظ حسنین صاحب. اس مسئلے میں خادم کی جو خدمت انجام دے رہے ہیں محمد اختر صاحب. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص اور والآخر درود شریف. میں گزارش کروں گا قبلہ قاری صاحب سے کہ تمام اہل محلہ کے لیے اور اس مسجد کے جتنے بھی معاونین ہیں
جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور جو دنیا سے چل بسے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. اور بالخصوص آج کی اس محفل کے تبرک کے حوالے سے وہ صداقت صاحب نے اپنے والد محترم حاجی ظہور صاحب کے اصال ثواب کے حوالے سے کیا ہے. تو آج ظہور صاحب کے لیے خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ دعا کرنی ہے. باقی میرا جیون اللهم صل وسلم دائما ابدا یا رب العالمین. اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاک تصدق سے آج والی رات انتہائی رحمتوں بھری سعادتوں بھری اور اپنے دامن کے اندر کروڑہا سعادتیں اور خوش بختیاں لے کر آئی ہے. یا رب العالمین ہم سارے تیرے فقیر بندے ہیں. مالک مولا ہماری بخشش فرما. میرے مالک مولا ہمارا بیٹھنا اور بیٹھنے پر اجر غافر نصیب فرما دے. مالک مولا اس تقریب صحیح کا موضوع اور ٹائٹل ہے ختم قرآن. یا رب العالمین جس ہمارے عزیز نے قرآن کریم کو سنایا اور جن ہمارے پیارے بھائیوں نے قرآن سنا مالک مولا ان سارے الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا رب العالمین جناب محمد اشتیاق صاحب جن کے بچے نے قرآن سنایا مالک مولا محمد اشتیاق صاحب کی عزت عطا فرما اور ان کی اس کاوش کو شرف کمال عطا فرما. جن دوستوں نے ان سارے علماء حفاظ کی خدمتیں کی میرے مالک مولا ان لوگوں کے گھروں کو آباد فرما. ان لوگوں کو دونوں جہانوں میں عزت کی پگڑیاں عطا فرما. مالک مولا اس مسجد کے اندر پڑھنے والے بچے پڑھانے والے استاذ اور خدمت کرنے والے جمیع کو خدمت کنندگان سارے لوگوں کو دونوں جہانوں میں عزتوں کی پگڑیاں عطا فرما. مقام عرفہ عطا فرما. مقام شرف عطا فرما. یا رب العالمین ہم تیرے گناہگار بندے ہیں. اپنی پاک جناب سے ہمیں بھیک عطا فرما. مالک مولا ہمیں بخشش کی بھیک عطا فرما. مغفرت کی بھیک عطا فرما. جن دوستوں کے والدین زندہ ہیں ان کو خوبصورت جاویدانی صحت والی زندگیاں عطا فرما اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں مالک مولا ان والدینوں کی قبروں کو منور معطر معمر فرما. ہماری اس دعا کو درجہ منظوری عطا فرما. میرے مالک مولا جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما. جو کچھ نہیں مانگ سکے وہ تو دینے والا ہے اپنی خاص جناب سے عطا فرما. میرے مالک مولا محمد صداقت صاحب کے والد محمد ظہور صاحب مرحوم ان کے لیے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کی کامل بخشش فرمائے. اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ڈیرہ عطا فرمائے. میرے مالک مولا اپنے پیارے محبوب کے تصدق سے ان تمام دوستوں کی دلی نیک حسرتوں اور تمنوں کو پورا فرما. یا رب العالمین مکہ اور مدینہ منورہ کی بار بار حاضری نصیب فرما. یا رب العالمین حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا رنگ عطا فرما. یہ اہل بنگال ہمارا وہاں چوک پنڈولی کے اندر ایک بچیوں کا ہم مدرسہ بنا رہے ہیں اور اس جامعہ کے لیے کئی احباب نے ہمیں خدمتیں بھیجی. اللہ تعالیٰ ان ہمارے بھائیوں کو دونوں جہانوں میں عزتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کا دیا ہوا صدقہ اپنی پاک بارگاہ میں شرف کمال تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ ان ہمارے بھائیوں نے جنہوں نے ایک جامعہ کے لیے بچیوں کے ادارے کے لیے اپنی خدمتیں وقف کی اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں میں اپنی خاص رضا عطا فرمائے. میرے پروردگار ہماری دعا ہے اور ہمیشہ کے لیے ان کے لیے دعا ہے یا اللہ انہیں سلامتیاں عطا فرما عافیتیں عطا فرما بلائیاں عطا فرما اپنے محبوب کی محبت و عقیدت عطا فرما سرکار کی ارادت عطا فرما. یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما. جو کچھ نہیں مانگ سکے وہ تو خوب جانتا ہے اپنی اعلیٰ جناب سے عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی سید الرسل و خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین برحمتک یا مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے مرحبا کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے مرحبا تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے.
رمضان مرحبا 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 چلتا رہا ہے ماہ رمضان مرحبا رب کریم کا یہ احسان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا ہے نام اس کا